للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیکہ یا نبی اللہ وعلی آلک و اصحابک یا نور اللہ نویت سنت الاعتکاف۔ فرمان آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جس نے مجھ پر درود پاک، جس نے کتاب میں مجھ پر درود پاک لکھا تو جب تک میرا نام رہے گا فرشتے استغفار کرتے رہیں گے۔ لکھنے والے کے لیے فرشتے استغفار کرتے رہیں گے جب تک میرا نام اس کتاب میں لکھا رہے گا۔ اس لیے کوشش کیا کریں جب جب موقع ملے کوئی ایسا رائٹنگ پیڈ جیب میں رکھیں، اس پہ لکھتے رہیں، جب تک اس پہ حضور کا نام لکھا رہے گا، درود پاک لکھا رہے گا، فرشتے مغفرت کی دعا کرتے رہیں گے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اللہ تبارک و تعالیٰ پارہ 30 سورۃ الاعلیٰ کی آیت نمبر 14 اور 15 میں ارشاد فرماتا ہے، قد افلح من تزکا وذکر اسم ربہ فصلی۔ بے شک مراد کو پہنچا جو ستھرا ہوا اور اپنے رب کا نام لے کر نماز پڑھی۔ صدر الافاضل حضرت علامہ مولانا نعیم الدین مراد آبادی رحمۃ اللہ علیہ خزائن العرفان میں اس آیت کریمہ کے تحت لکھتے ہیں کہ اس آیت کی تفسیر میں یہ کہا گیا ہے کہ تزکا سے صدقہ فطر دینا اور رب کا نام لینے سے عیدگاہ کے راستے میں تکبیریں کہنا اور نماز سے مراد نماز عید ہے۔ اس آیت کریمہ کی تفسیر میں جو باتیں مفتی صاحب لکھی ہیں کہ تزکا سے صدقہ فطر دینا اور رب کا نام لینے سے عیدگاہ کے راستے میں تکبیریں پڑھتے جانا اور نماز سے مراد نماز عید ہے۔ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص کو حکم دیا کہ جا کر مکہ معظمہ کے گلی کوچوں میں اعلان کر دو کہ صدقہ فطر واجب ہے۔ حضرت سیدنا ابن عباس فرماتے ہیں مدنی سرکار غریبوں کے غم خوار نے صدقہ فطر مقرر فرمایا تاکہ فضول اور بیہودہ کلام سے روزوں کی طہارت ہو جائے، نیز مساکین کی خوراک وغیرہ بھی ہو جائے۔ سیدنا انس بن مالک کہتے ہیں کہ سرکار نامدار مدینہ کے تاجدار صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جب تک صدقہ فطر ادا نہیں کیا جاتا بندے کا روزہ زمین و آسمان کے درمیان معلق رہتا ہے، اس لیے صدقہ فطر جلدی دے دینا چاہیے۔ ابھی تک اگر کسی نے نہیں دیا تو جلدی ادا کر دیں۔ صدقہ فطر ان تمام مسلمان مرد و عورت پر واجب ہے جو صاحب نصاب ہوں اور ان کا نصاب حاجت اصلیہ سے فارغ ہو، یعنی ضروریات زندگی، مثلا رہنے کا مکان ہے، اسی طرح گھر کا سامان ہے، خانہ داری کا سامان وغیرہ ہے، ان چیزوں سے فارغ ہو۔ جس کے پاس 7.5 تولہ سونا یا 52.5 تولہ چاندی یا 52.5 تولہ چاندی کی رقم یا اتنی مالیت کا مال تجارت ہو اور یہ سب حاجات اصلیہ سے فارغ ہوں، یا اتنی مالیت کا حاجت اصلیہ کے علاوہ سامان ہو، اس کو صاحب نصاب کہا جاتا ہے۔ صدقہ فطر واجب ہونے کے لیے عاقل بالغ ہونا شرط نہیں ہے، بلکہ بچہ یا مجنون یعنی پاگل بھی اگر صاحب نصاب ہو تو اس کے مال میں سے بھی ان کا سرپرست ادا کرے گا۔ صدقہ فطر کے لیے مقدار نصاب تو وہی ہے جو زکوٰۃ کا ہے جیسا کہ بیان کیا گیا، لیکن فرق یہ ہے کہ صدقہ فطر کے لیے مال کے نامی ہونے اور سال گزرنے کی شرط نہیں ہے۔ مال کے نامی ہونے سے مراد ہے کہ اس میں بڑھنے کی صلاحیت، مال نامی جس میں بڑھنے کی صلاحیت ہو، اور سال گزرنے کی شرط نہیں۔ اسی طرح جو چیزیں ضرورت سے زیادہ ہیں، مثلا کپڑے ہیں، گھر میں اکثر زیادہ ہوتے ہیں،
بے سلے جوڑے ہیں، گھریلو ڈیکوریشن کی اشیاء ہیں وغیرہ وغیرہ، اور ان کی قیمت نصاب کو پہنچتی ہو تو ان اشیاء کی وجہ سے صدقہ فطر واجب ہے۔ بعض چیزیں گھر میں ایکسٹرا ہوتی ہیں جن کو ہم استعمال میں نہیں لا رہے ہوتے، جہیز کا سامان پڑا ہے، سالوں سال پڑا ہے، استعمال ہی نہیں کر رہے۔ جب استعمال نہیں کر رہے تو پھر اس کا حساب لگانا پڑے گا، اس کا صدقہ فطر یا زکوٰۃ کے جو معاملات ہیں اس میں شامل کرنا پڑے گا۔ ایکسٹرا کپڑے پڑے ہیں، لوگ کہتے ہیں لین دین کے لیے رکھے ہوئے ہیں، بکسے بھرے پڑے ہیں، لیکن اس کو شمار ہی نہیں کرتے کسی کھاتے میں۔ جو بھی گھر میں اس طرح کی ایکسٹرا چیزیں ہیں، ضرورت سے زیادہ کپڑے ہیں، بے سلے جوڑے ہیں، گھر کی زینت کی اشیاء ہیں وغیرہ وغیرہ، اور ان کی قیمت نصاب کو پہنچتی ہو تو ان اشیاء کی وجہ سے صدقہ فطر واجب ہے۔ مالک نصاب مرد پر اپنی طرف سے، اپنے چھوٹے بچوں کی طرف سے، اور اگر کوئی پاگل اولاد ہے، مجنون ہے، چاہے وہ پاگل اولاد بالغ ہی کیوں نہ ہو، تو اس کی طرف سے بھی صدقہ فطر واجب ہے۔ ہاں، اگر وہ بچہ یا مجنون خود صاحب نصاب ہے تو پھر اس کے مال میں سے فطرہ ادا کر دے۔ مرد صاحب نصاب پر اپنی بیوی یا ماں باپ یا چھوٹے بھائی بہن اور دیگر رشتہ داروں کا فطرہ واجب نہیں۔ مرد صاحب نصاب پر اپنی بیوی یا ماں باپ یا چھوٹے بہن بھائی اور دیگر رشتہ داروں کا فطرہ واجب نہیں۔ والد نہ ہو تو دادا جان والد صاحب کی جگہ ہے، یعنی اپنے فقیر اور یتیم پوتے پوتیوں کی طرف سے ان پر صدقہ فطر دینا واجب ہے۔ ماں پر اپنے چھوٹے بچوں کی طرف سے صدقہ فطر دینا واجب نہیں ہے۔ باپ پر اپنی عاقل بالغ اولاد کا فطرہ واجب نہیں ہے۔ کسی صحیح شرعی مجبوری کے تحت روزے نہ رکھ سکا یا معاذ اللہ بغیر مجبوری کے روزے نہ رکھے، اس پر بھی صدقہ فطر واجب ہے۔ کئی کہتے ہیں ہم نے تو روزے ہی نہیں رکھے، بھوک لگتی تھی، پیاس لگتی تھی، اس لیے نہیں رکھے۔ صدقہ فطر ہم کیوں دیں جی، روزے ہی نہیں رکھے۔ صدقہ فطر اس نے بھی دینا ہے جس نے روزے نہیں رکھے۔ بیوی یا بالغ اولاد جن کا نفقہ وغیرہ یعنی روٹی کپڑا وغیرہ کا خرچ جس شخص کے ذمے ہے، وہ اگر ان کی اجازت کے بغیر ہی ان کا فطرہ ادا کر دے تو ادا ہو جائے گا۔ ہاں، اگر نفقہ اس کے ذمے نہیں ہے، مثلا بالغ بیٹے نے شادی کر کے گھر الگ بسا لیا، اپنا گزارا خود ہی کر لیتا ہے، تو اب اپنے نان نفقے کا خود ہی ذمہ دار ہو گیا، لہٰذا ایسی اولاد کی طرف سے بغیر اجازت کے فطرہ دے دیا تو فطرہ ادا نہیں ہوگا۔ جو اولاد الگ رہتی ہے، الگ ان کا حساب کتاب ہے، ان کا فطرہ اگر بغیر اجازت سے دیں گے تو پھر تو کسی کا بھی ہو جاتا ہے۔ آپ کسی مسلمان کا بھی ادا کر سکتے ہیں، لیکن اسے اجازت لے کے، بغیر اجازت کے ادا نہیں ہوگا۔ بیوی نے بغیر حکم شوہر اگر شوہر کا فطرہ ادا کر دیا تو ادا نہیں ہوگا۔ بیوی نے شوہر کو بغیر بتائے فطرہ ادا کر دیا اور اس سے اجازت نہیں لی تو ادا نہیں ہوگا۔ عید الفطر کی صبح صادق طلوع ہوتے وقت جو صاحب نصاب تھا اسی پر صدقہ فطر واجب ہے۔ عید الفطر کی صبح صادق طلوع ہوتے وقت جو صاحب نصاب تھا اسی پر صدقہ فطر واجب ہے۔ اگر صبح صادق کے بعد صاحب نصاب ہوا تو اب واجب نہیں۔ صدقہ فطر ادا کرنے کا افضل وقت تو یہی ہے کہ عید کو صبح صادق کے بعد عید کی نماز ادا کرنے سے پہلے ادا کر دیا جائے۔ اگر چاند رات یا رمضان کے کسی بھی دن بلکہ رمضان سے پہلے بھی اگر کسی نے ادا کر دیا تب بھی ادا ہو گیا اور ایسا جائز ہے۔ اگر عید کا دن گزر گیا، فطرہ ادا نہ کیا تھا، تب بھی فطرہ ساقط نہ ہوا، یعنی بلکہ عمر بھر میں جب بھی ادا کرے تو ادا کرنا ہوگا۔ صدقہ فطر کے مصارف وہی ہیں جو زکوٰۃ کے ہیں، یعنی جن کو زکوٰۃ دے سکتے ہیں ان کو صدقہ فطر بھی دے سکتے ہیں، جن کو زکوٰۃ نہیں دے سکتے ان کو صدقہ فطر بھی نہیں دے سکتے۔ کئی لوگ رستے میں چلتے ہیں، جو مانگنے والے سب کو فطرہ دیتے رہتے ہیں، وہ تو پروفیشنل ہے مانگنے والے، ان کا کام یہی ہے، تو اپنا فطرہ ضائع کر دیتے ہیں یا اپنی زکوٰۃ کو ضائع کر دیتے ہیں، ان کے سر پر گناہ پھر بھی رہے گا اس مال کا۔ اس لیے زکوٰۃ اور فطرہ جو واجب چیزیں ہیں ان کو تو بہت سوچ سمجھ کے دیں۔ نفلی صدقات ٹھیک ہے کسی مسلمان کو بھی دے دیں چل جائے گا، لیکن پھر بھی نفلی بھی پروفیشنل کو دینا منع ہے، مانگنے والوں کو نفلی صدقات بھی دینا منع ہے، اور واجب جو ہیں وہ تو پھر بہت زیادہ سخت معاملہ ہے۔
اگر عید کا دن گزر گیا ادا نہیں کیا تو پھر کسی ٹائم بھی دے سکتے ہیں، زندگی میں دینا ہوگا۔ سادات کرام کو صدقہ فطر نہیں دے سکتے، سیدوں کو، کیونکہ یہ بنی ہاشم سے ہے۔ بہار شریعت میں لکھا ہے کہ بنی ہاشم کو زکوٰۃ فطرہ نہیں دے سکتے، نہ غیر انہیں دے سکتا ہے، نہ ایک ہاشمی دوسرے ہاشمی کو۔ بنی ہاشم سے مراد ہے حضرت علی و جعفر و عقیل، حضرت عباس اور حارث بن عبد المطلب کی اولادیں۔ گیہوں یا اس کا آٹا یا ستو 2 کلو میں 80 گرام کم، یا ان کی قیمت جو موجودہ 320 روپے بنتی ہے۔ کھجور یا منقع یا جو یا اس کا آٹا یا ستو جو 1 سا یعنی 4 کلو میں 160 گرام کم، یا ان کی قیمت، یہ ایک صدقہ فطر کی مقدار ہے۔ اعلیٰ درجے کی تحقیق اور احتیاط یہ ہے کہ سا کا وزن 351 روپے بر ہے، اور نصف سا 175 روپے 98 بر اوپر ہے۔ تو ان 4 چیزوں کے علاوہ اگر کسی دوسری چیز سے فطر ادا کرنا ہے، مثلا چاول سے کرنا ہے، جوار سے، باجرے سے، یا کوئی اور غلہ یا کوئی چیز دینا چاہے تو قیمت کا لحاظ کرنا ہوگا، یعنی وہ چیز آدھے سا گیہوں یا 1 سا جو کی قیمت کی ہو۔ یہاں تک کہ روٹی دیں تو اس میں بھی قیمت کا لحاظ کیا جائے گا، اگرچہ گیہوں یا جو کی ہے، روٹی میں بھی قیمت کا حساب لگایا جائے گا، لیکن اگر گیہوں یا جو دینا چاہیں تو وہ پھر مقدار جو شریعت نے مقرر کی ہے اس کے مطابق دینا ہوگا۔ اب ہم اپنی چیزیں خریدتے ہیں تو مہنگی سے مہنگی خریدیں گے، برانڈڈ خریدیں گے، کہیں گے ذرا اچھی والی چیز دکھاؤ، مہنگی چیز دکھاؤ، لیکن جب اللہ کی راہ میں دینا ہوگا پوچھیں گے سب سے کم والا صدقہ کون ہے، ذرا وہ حساب لگائیے گا، اور 320 والا ہے، ہاں اس کو ذرا ضرور دیجیے گا، ہمارے اتنے بندے ہیں۔ لیکن جب دکان پہ خریداری کرنے جاتے ہیں تو کہ سوٹ سب سے اچھے والا دینا، یہ 2000 والا نہیں، 3000 والا، 5000 والا، 10,000 والا، ذرا اچھا سوٹ ہو۔ موبائل لینا تو اچھے والا، ماڑا نہیں لینا۔ دنیاوی چیزوں میں ہر چیز اچھی، لیکن جب صدقہ فطر دینا تو کہ وہ کم سے کم والا حساب کتاب لگائیں۔ یہ ہماری سوچ ہے، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ جب اللہ کی راہ میں دینا ہے تو پھر اعلیٰ قسم کا دینا ہے۔ پھر اگر اللہ نے توفیق دی ہے تو کھجوروں کا دیں، اجوا کا دیں، کشمش کا دیں، جو کا دیں۔ اب کئی لوگ ایسے ہیں جن کو ہم جانتے ہیں دیگر معاملات میں خوب خرچہ کر رہے ہیں، صدقہ فطر میں 320 کے حساب چلے گا، باقی بچوں پہ خرچ کرنا ہے تو گھومنے پھرنے جا رہے ہیں تو ایئر ٹکٹ پہ 20,000 30,000 لگ رہا ہے، جو جس کی ضرورت نہیں ہے، مطلب اس سے کم میں خرچوں میں گزارا چل سکتا ہے۔ بہت سارے معاملات میں کم خرچے میں گزارا چل سکتا ہے، لیکن وہاں کمی نہیں کرتے۔ کمی کریں گے تو اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کے معاملے میں، صدقہ فطر کے معاملے میں، صدقہ و خیرات کرنے کے معاملے میں بس تھوڑے سے نظام چل جائے، لیکن باقی معاملات میں ان کی شاہ خرچیاں چل رہی ہوتی ہیں۔ اللہ پاک ہدایت نصیب فرمائے۔ منقول ہے کہ جو شخص عید کے دن 300 مرتبہ سبحان اللہ و بحمدہ پڑھے اور فوت شدہ مسلمانوں کی ارواح کو اس کا ایصال ثواب کرے تو ہر مسلمان کی قبر میں 1000 انوار داخل ہوتے ہیں، اور جب پڑھنے والا خود مرے گا اللہ پاک اس کی قبر میں بھی 1000 انوار داخل فرمائے گا۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ و بحمدہ، یہ 300 بار پڑھنا۔ سیدنا بریدہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، تاجدار رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عید الفطر کے دن کچھ کھا کر نماز کے لیے تشریف لے جاتے تھے، اور عید الاضحیٰ کے روز اس وقت تک نہیں کھاتے تھے جب تک نماز سے فارغ نہ ہو جاتے۔ بخاری شریف کی روایت ہے، حضرت سیدنا انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ عید الفطر کے دن نماز عید کے لیے تشریف نہ لے جاتے جب تک چند کھجوریں نہ تناول فرما لیتے، اور وہ طاق ہوتی۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم عید کو نماز عید کے لیے ایک راستے سے جاتے تھے، دوسرے راستے سے واپس آتے تھے۔ ہمیں بھی اسی سنت پر عمل کی نیت سے ایسا کر لیں، ایک راستے سے جائیں، واپسی بھی راستہ چینج کر لیں۔ تو نماز عید کا طریقہ کل بھی عرض کیا تھا کہ 6 رکعتوں کی نیت، 2 رکعتوں کی نیت کرنی ہوتی ہے، 7 6 زائد تکبیروں کے، 2 رکعت نماز عید الفطر، 7 6 زائد تکبیروں کے، 3 تکبیریں پہلی رکعت میں کی جاتی ہیں، 3 تکبیریں دوسری رکعت میں۔ پہلی رکعت میں سورہ فاتحہ سے پہلے 3 تکبیریں ہوتی ہیں،
دوسری رکعت میں رکوع میں جانے سے پہلے 3 تکبیریں ہوتی ہیں، بس اتنا سارا مختصر سا طریقہ ہے، لیکن اکثر کو نہیں آتا ہوتا۔ عید والے دن اگر اتنی عوام ہوتی ہے، کسی سے طریقہ سن لیں تو بہت تھوڑے نکلیں گے جن کو صحیح طریقہ آتا ہوگا، لیکن اتنا آسان ہے، شارٹ ہے۔ 6 تکبیروں کی نیت، 2 رکعت، 6 زائد تکبیریں، 6 زائد تکبیریں، 3 پہلی رکعت میں، 3 دوسری رکعت میں۔ کب پہلی رکعت میں سورہ فاتحہ سے پہلے، دوسری رکعت میں رکوع سے پہلے، اتنا آسان سا طریقہ ہے۔ پہلی رکعت میں امام کے تکبیریں کہنے کے بعد مقتدی شامل ہوا، تکبیریں کہنے کے بعد شامل ہوا، لیٹ ہو گیا مقتدی۔ تکبیر تحریمہ کے علاوہ مزید 3 تکبیریں کہہ لے اگرچہ امام نے قرات شروع کر دی ہو۔ امام نے قرات شروع کر دی ہے، تکبیریں ہو گئی ہیں، بندہ لیٹ شامل ہوا ہے جماعت میں، وہ کہہ لے تکبیریں آتے ہی، نماز شروع کرے، اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر، 3 تکبیریں کہہ لے، بے شک امام صاحب قرات کر رہے ہیں۔ اگر اس نے تکبیریں نہ کہیں، زیادہ لیٹ ہو گیا، امام رکوع میں چلا گیا، تو کھڑے کھڑے نہ کہے بلکہ امام کے ساتھ رکوع میں جائے اور رکوع میں تکبیریں کہہ لے۔ کھڑے کھڑے نہ کہے، اللہ اکبر کر کے نماز شروع کرے، رکوع میں چلا جائے، رکوع میں اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر کہہ لے۔ اور اگر امام کو رکوع میں پایا اور غالب گمان ہے کہ تکبیریں کہہ کر امام کو رکوع میں پا لے گا تو کھڑے کھڑے کہے۔ اگر یہ غالب گمان ہے کہ ابھی امام صاحب رکوع سے نہیں اٹھیں گے تو کہہ لے۔ اگر ڈاؤٹ ہے کہ یہ نہ ہو کہ میں ابھی تکبیریں کو امام صاحب رکوع سے اوپر ہو جائیں تو پھر رکوع میں جا کے کہے۔ سنا پڑیں گے تو وہ تو رکوع سے بھی اوپر ہٹ جائے گا، یہاں تو جلدی ایمرجنسی ہے، جلدی نہیں کرنا ہے۔ سنا پڑیں گے امام سے پہلی رکوع میں وہ تو اٹھ جائیں گے۔ جب رکوع میں امام صاحب ہیں تو اس وقت جب کھڑے ہو کر تکبیریں کہنی ہے تو ہاتھ اٹھانے ہیں اس میں؟ ہاں سنت ہے، اچھی بات ہے، اصل تو مقصد ہے تکبیر کہنا، ہاں ہاتھ اٹھانا یہ ایک اچھا عمل ہے، سنت ہے، لیکن اصل ہے تکبیر کہنا، یہ واجب ہے، اللہ اکبر یہ کہنا واجب ہے۔ ہاتھ بھی اٹھا لے، اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر۔ اور اگر غالب گمان ہے کہ امام صاحب اتنی دیر لگاتے ہیں رکوع میں کہ 4-5 سیکنڈ مل جاتے ہیں، پھر تو غالب گمان کے مطابق پھر کھڑے کھڑے کہے۔ اگر ڈاؤٹ ہے کہ ایسا نہ ہو کہ وہ رکوع سے اٹھ جائیں تو پھر رکوع میں شامل ہو جائے، رکوع میں ہی کہہ لے۔ اب رکوع میں جب کہے گا تو پھر ہاتھ اٹھانے کی ضرورت نہیں ہے، پھر ایسے ہی کہہ لے۔ اس میں کوئی وقفہ بھی ہے تکبیر میں؟ ہاں وقفہ بھی، وہ آگے چل کے انشاءاللہ بتا، لگاتار بھی نہیں کہنا، تھوڑا وقفہ کرنا ہے تکبیروں میں۔ اگر کھڑے کھڑے کہے گا، آرام سے کہے گا تو پھر تو رکوع سے اٹھ ہی جائیں گے، بہتر ہے کہ رکوع میں جا کے تکبیر کر لیں۔ اچھا اب رکوع میں بھی تکبیریں پوری نہیں کی، امام نے سر اٹھا لیا، رکوع میں بھی تینوں نہیں کہہ سکا، امام نے سر اٹھا لیا، اب تکبیریں ساکت ہو گئیں، یعنی بقیہ تکبیریں اب نہ کہے۔ اور اگر امام کی رکوع سے اٹھنے کے بعد شامل ہوا تو اب تکبیریں نہ کہے، بلکہ امام کے سلام پھیرنے کے بعد جب اپنی بقیہ پڑھے اس وقت کہے۔ اور رکوع میں جہاں تکبیر کہنا بتایا گیا ہے اس میں ہاتھ نہ اٹھائے، رکوع میں ہاتھ نہیں اٹھانا۔ اور اگر دوسری رکعت میں شامل ہوا تو پہلی رکعت کی تکبیریں اب نہ کہے۔ کئی لوگ ان کو پتہ نہیں ہوتا یہ مسئلہ، کیونکہ آپ تھوڑے سے ہیں، آپ زیادہ نہیں ہیں، اب جو نہیں ہیں ان کو پتہ نہیں ہوگا، وہ ڈاؤٹ میں ہو گئے کہ نماز میں دیر ہو گئی ہے اب کریں کیا، اب جو سمجھ میں آتا ہے وہی کر دیتے ہیں، مسئلہ جو بھی ہے اس کی کوئی پرواہ نہیں ہے، درست ہے غلط ہے، بس جیسا تیسا ہے، ایک ٹوٹل پورا کرنا ہوتا ہے۔ جلدی جلدی شامل ہوا، ذہن میں ہوتے 6 تکبیریں پوری کرنی ہے، جیسے مرضی پوری کرو، شامل ہوا اللہ اکبر تو اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر، تینوں پوری کی۔ اب یہ نہیں پتا کہ کب تک پوری کرنی ہے، جب امام رکوع سے سر اٹھا لے تکبیریں ساکت ہو گئی، اب نہیں کہہ سکتے، اب اس وقت کہیں گے جب اپنی رکعت الگ سے پڑھیں گے، پھر کہنے گے۔
دوسری رکعت کی تکبیریں اگر امام کے ساتھ پا جائے تو فابہا، بہتر ہے، ورنہ اس میں بھی وہی تفصیل ہے جو پہلی رکعت کے بارے میں مذکور ہوئی ہے۔ دوسری رکعت کی تکبیریں رکوع میں جانے سے پہلے اللہ اکبر اللہ اکبر، لیکن وہ بھی نکل گئی، اتنی دیر ہو گئی نماز عید کے لیے آتے آتے، تیاری کرتے کرتے اور معاملات میں، کیونکہ لیٹ ہونا ہماری عادت بن چکا ہے، ہم ہر کام لیٹ کرتے ہیں۔ بل جمع کرانا ہے تو انتظار کرتے رہیں گے آخری ڈیٹ کا، 8-10 دن پڑا ہے بل، کوئی پرواہ نہیں ہے، بس آخری ڈیٹ آئے گی سب کچھ جلدی مچ جاتی ہے، بل لائنیں لگی ہوتی ہیں۔ اسی طرح ہر معاملے میں ہماری کوشش ہوتی ہے دیر سے، آرام سے، جب موقع آتا ہے اس ٹائم کرتے ہیں، پہلے نہیں کرتے، پری پلاننگ نہیں ہوتی کسی کام میں۔ تو نمازوں میں بھی یہی ہے، جمعے میں بھی اینڈ پہ پہنچنا ہے، عید والے دن بھی آخر میں دوڑتے دوڑتے پہنچنا ہے، بے سکونی کی حالت میں، نہ اطمینان سے عید کی نماز، نہ اطمینان سے جمعے کی نماز، تو نہ اطمینان سے 5 نمازیں پڑھنا، بس آنا جلدی جلدی مچانی۔ ہاں اطمینان سے گناہوں بھرے کام، وہ بڑے سکون سے، ٹک ٹاک پہ، یوٹیوب پہ، باقی معاملات، وہاں ٹائم کھلا ہے۔ نیک کاموں کے لیے جلدی ہے، ٹائم نہیں ہے، بہت مصروف ہے۔ امام نے نماز عید پڑھ لی، دوسری رکعت بھی نکل گئی، سلام بھی پھر گیا، بندہ لیٹ ہو گیا، دونوں رکعتیں چلی گئی۔ امام نے نماز عید پڑھ لی اور کوئی شخص باقی رہ گیا، وہ خواہ وہ شامل ہی نہ ہوا تھا یا شامل تو ہوا مگر اس کی نماز فاسد ہو گئی تھی، تو اگر دوسری جگہ مل جائے تو وہاں جا کے پڑھ لے۔ کسی اور جگہ، کسی اور مسجد میں اگر نماز پڑھ سکتا ہے عید کی تو پڑھ لے، کیونکہ لوگ آتے ہیں جب ہم عید کی نماز پڑھ چکے ہوتے ہیں نا، تو پھر موٹر سائیکلوں پہ، گاڑیوں میں جلدی جلدی آتے ہیں، دوڑتے ہوئے آتے ہیں، جو عید کی نماز کہتے ہو گئی ہے، اور کہاں ہوگی، کبھی کس مسجد میں جائیں گے، ادھر بھاگیں گے ادھر بھاگیں گے، اس ٹینشن میں اپنا آدھا گھنٹہ وہ یوں ضائع کر دیں گے معلومات کرتے، وہی پہلے جلدی نکل آتے تو نماز مل جاتی۔ تو اس لیے ہم نے تھوڑی سی آگے کر کے رکھی، چلیں جو رہ جائیں وہ آ جائیں کم از کم، ورنہ رہنے والے بہت ہوتے ہیں، کیونکہ وہ جو ہماری قوم میں ایک لیٹ کی عادت ہے نا، اس عادت کی وجہ سے اچھی خاصی تعداد ہوتی ہے جو بعد میں ڈھونڈ رہی ہوتی ہے مسجدیں، بعض کا دور دراز سے بھی آتے ہیں، ڈھونڈتے بھائی کب پتہ چلے کہیں لیٹ کہاں پہ عید ہو رہی ہے، تو لیٹ والی جگہ پہ پھر لوگ پہنچنے کی کوشش کرتے ہیں۔ ہر 2 تکبیروں کے درمیان 3 بار سبحان اللہ کہنے کی مقدار چپ کھڑا رہنا ہوتا ہے، سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ، تقریباً 3 سیکنڈ کہہ لیں، اتنی مقدار وقفہ کرنا ہوتا ہے، گیپ دینا ہوتا ہے۔ اچھا اگر نماز کہیں نہ ملی، ادھر بھی چلی گئی اور بھی ہر جگہ جماعت ہو گئی، کہیں جماعت نہ ملی، اب کیا کرے؟ اکیلے پڑھ لے یا قضا کرے؟ کیا کرے؟ کیوں جا سب اکیلے پڑھنی ہوگی، قضا کرنی ہوگی؟ بس یہ کہیں جس طرح جمعے کی نہیں ہوتی، اگلی تو قضا کر لو، عید کی قضا نہیں ہے، نکل گئی تو بس چلی گئی، نہ قضا کرے گا نہ اپنی پڑھے گا کہ چلو عید کی نکل گئی، 2 رکعت اکیلے میں گھر میں نیت لیں عید کی نماز کے طور پہ، نہ اکیلے پڑھ سکتا ہے نہ قضا کر سکتا ہے، بس نکل گئی عید۔ لوگ کیا کرتے ہیں، شرعی مسئلے جو دل آیا کر دیا، شرعی معلومات نہ ہونے کی وجہ سے ہم خود ہی فتویٰ دے دیتے ہیں، حالانکہ پتہ ہمیں استنجا وضو کا بھی نہیں ہوتا، اور بڑے بڑے فتوے ہم کئی اپنے پاس سے دیے جاتے ہیں شرعی حوالے سے۔ بہتر یہ ہے کہ یہ شخص 4 رکعت چاشت کی نماز پڑھ لے، جس کی نکل گئی ہے عید کی نماز، وہ بہتر ہے کہ 4 رکعت چاشت کی نیت کر کے نماز پڑھ لے۔ نماز کے بعد امام 2 خطبے پڑھے، خطبہ جمعہ میں جو چیزیں سنت ہیں اس میں بھی سنت ہیں، جو وہاں مکروہ ہیں یہاں بھی مکروہ ہیں، 2 باتوں میں فرق ہے۔ ایک یہ کہ جمعہ کے پہلے خطبے سے پیشتر خطیب کا بیٹھنا سنت تھا، جمعہ کے پہلے خطبے سے بیشتر خطیب کا بیٹھنا سنت، یعنی خطبے سے پہلے نہ بیٹھ جاتے ہیں، ادھر اذان ہوتی ہے پھر بعد میں خطبہ شروع کرتے ہیں، اس میں نہ بیٹھنا سنت ہے۔ دوسرا یہ کہ اس میں پہلے خطبے سے بیشتر 9 بار اور دوسرے کے پہلے 7 بار
ممبر سے اترنے کے بعد 14 بار اللہ اکبر یہ کہنا سنت ہے، جمعے میں سنت نہیں ہے۔ عید کے دن یہ کام کرنے چاہیے، حجامت بنوانا، مگر زلفیں انگریزی بال نہیں، زلفیں بنوانا، ناخن ترشوانا، غسل کرنا، مسواک کرنا، یہ اس کے علاوہ جو وضو میں کرتے ہیں نا مسواک، یہ اس کے علاوہ سنت ہے، عید کی الگ سے سنت ہے۔ عید والے دن مسواک کرنا مستحب ہے، بلکہ مستحب ہے۔ اچھے کپڑے پہننا، نئے ہوں تو بہتر ہے، ورنہ اگر نئے کی نہیں توفیق تو دھلے ہوئے کپڑے پہن لیں۔ خوشبو لگانا، انگوٹھی پہننا، جب کبھی انگوٹھی پہنیے تو اس بات کا خاص خیال رکھیں کہ 4.5 ماشے یعنی 4 گرام 374 ملی گرام سے کم وزن چاندی کی ایک انگوٹھی پہنیے، ایک سے زیادہ نہ پہنیے، اور ایک ہی نگینے والی ہو، 2 نگینے یا ایک سے زیادہ نگینے نہ ہو۔ بغیر نگینے کے بھی پہننا منع ہے، نگینے کے وزن کی کوئی قید نہیں۔ چاندی کا چھلا یا چاندی کے بیان کردہ وزن وغیرہ کے علاوہ کسی بھی دھات کی انگوٹھی یا چھلا مرد نہیں پہن سکتا۔ چاندی کا چھلا یا چاندی کے بیان کردہ وزن جو 4.5 ماشے سے کم ہے، چاندی کے علاوہ بھی کوئی نہیں پہن سکتا۔ نماز فجر مسجد محلہ میں پڑھنا جس دن عید ہو، عید الفطر کی نماز کو جانے سے پہلے چند کھجوریں کھا لینا، 3، 5، 7 تاک عدد۔ کھجوریں نہ ہو تو کوئی بھی میٹھی چیز کھا لے۔ اگر نماز سے پہلے کچھ بھی نہیں کھایا تو کوئی بات نہیں، گناہ نہیں ہے، مگر عشاء تک کچھ نہیں کھایا تو پھر ملامت کی جائے گی، پھر عتاب ہوگا۔ نماز عیدگاہ میں ادا کرنا، پیدل جانا نماز عید کے لیے، سواری پر بھی حرج نہیں ہے، مگر قدرت ہو تو پیدل جانا افضل ہے۔ ہاں، واپسی پہ سواری پہ جا سکتے ہیں، بائک پہ، گاڑی پہ۔ نماز عید کے لیے جلدی جانا، ایک راستے سے جانا، دوسرے راستے سے واپس آنا۔ جلدی جائیں گے تو انشاءاللہ علم دین سیکھنے کا موقع مل جائے گا۔ عید کا دن کیسے گزارنا ہے، جیسے اس عید پہ ہمارا موضوع ہوگا عید کیسے گزاریں، تو تلاوت ہوگی، نعت خوانی ہوگی، تقریباً 7 بجے آغاز ہو جائے گا، تو جلدی جانا مستحب ہے۔ عید کی نماز سے پہلے صدقہ فطر ادا کر دینا، خوشی ظاہر کرنا، کثرت سے صدقہ دینا۔ عید والے دن اللہ کی راہ میں خوب دل کھول کے خرچ کریں۔ عیدگاہ کو اطمینان اور وقار سے جانا، نیچی نگاہیں کیے جانا، آپس میں مبارکباد دینا، بعد نماز عید گلے ملنا، مصافحہ کرنا، معانقہ کرنا، جیسا کہ مسلمانوں میں رائج ہے، اور یہ اظہار مسرت ہے گلے ملنا۔ مگر امرت سے گلے ملنا یہ محل فتنہ ہے، یعنی خوبصورت لڑکے سے گلے ملنا یہ محل فتنہ ہے۔ عید الفطر کی نماز کے لیے جاتے ہوئے راستے میں آہستہ تکبیر کہنا، نماز عید الاضحیٰ کے لیے جاتے ہوئے راستے میں بلند آواز سے تکبیر کہیے۔ اس عید پہ آہستہ تکبیر کہیں گے، بڑی عید پہ اونچی آواز میں اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر، اللہ اکبر وللہ الحمد، یہ تکبیر کہنی ہوگی۔ اللہ پاک ہمیں عید سعید کی حقیقی خوشیاں نصیب فرمائے۔ تیری جب کہ دید ہوگی جبھی میری عید ہوگی، میرے خواب میں تم آنا مدنی مدینے والے۔ حقیقت میں عید اسی کی ہے جس کو آقا کی دید ہوتی ہے، اور عید اسی کی ہے جس کے روزے قبول ہو گئے، نمازیں قبول ہو گئیں، تراویحیں قبول ہو گئیں، جتنے نیک اعمال کیے، ذکر و اذکار کیے، اگر تو قبول ہو گئے پھر تو واقعی اس کی عید ہے، اگر نہیں ہوئے تو پھر بندہ سوچ لے کہ خوشی کس چیز کی منا رہے۔ بعد رمضان عید ہوتی ہے، رب کی رحمت مزید ہوتی ہے، جس کو آقا کی دید ہوتی ہے اس پہ قربان عید ہوتی ہے۔ عید تجھ کو مبارک ہے صائم، روزہ داروں کی عید ہوتی ہے۔ روزہ خورو خدا کی ناراضی، سن لو تم پر شدید ہوتی ہے۔ تیری شیطان ماہ رمضان میں کیسی مٹی پلید ہوتی ہے۔ روزہ داروں کے واسطے واللہ مغفرت کی نوید ہوتی ہے۔
عید کے دن عمر یہ رو رو کر بولے نیکوں کی عید ہوتی ہے، جو کوئی رب کو کرتے ہیں ناراض ان سے رحمت بعید ہوتی ہے، بے نمازوں کی روزہ خوروں کی کون کہتا ہے عید ہوتی ہے، جس کو آقا مدینے بلوائیں اس مسلمان کی عید ہوتی ہے، مجھ کو عیدی میں دو بقی آقا جانے کب میری عید ہوتی ہے، بقی میں جگہ مل جائے دفن ہونے کی بس عید ہو گئی سمجھ لیں، جو بچھڑ جائے ان کی گلیوں سے کیا بھلا اس کی عید ہوتی ہے۔ مدینے جاتے ہیں نا لوگ، وہاں سے اعتکاف میں نا عید پہ واپس آ جاتے ہیں، اب ان کی کیا عید ہوگی جو مدینہ چھوڑ کے آ گئے، مدینے کی جدائی کا غم لے کے آئے، تو کیا خوشی کریں گے عید پہ؟ تو بہتر ہے وہاں نصیب ہو جائے کچھ کریں وہیں عید کر کے، آقا کے قدموں میں عید ہوگی نا تو وہی عید ہوگی جو ان کے پاس ہوگی۔ عید سے پہلے ہی واپس آئے، بہت سارے ایسے نہیں ٹکٹ کرواتے ہیں کہ پہلے ہی چاند رات کوئی ٹکٹ واپسی کی، عید وہاں گزار کے آنی چاہیے۔ جس نے بھی مدینے میں اعتکاف کرنا ہے وہاں جانا ہے رمضان میں، اللہ کرے ہم اگلے سال سب کو نصیب ہو جائے مدینے میں مکے میں عید نصیب ہو جائے، تو عید کر کے آئیں۔ جو بچھڑ جائے ان کی گلیوں سے کیا بھلا اس کی عید ہوتی ہے، عید عطار اس کی ہے جس کو خواب میں ان کی دید ہوتی ہے۔ اللہ پاک ہمیں خواب میں آقا کا دیدار نصیب فرمائے، اسی سال حج کی سعادت نصیب فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی